السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں کہانی کا اگلا حصہ۔ پچھلی کہانی میں آپ نے دیکھا کہ شہریان پہ یہ راز افشا ہوتا ہے کہ زحیل اور اس کے والد کسی بھی طرح سے شہریان کے والد کے قتل میں شامل نہیں تھے۔ تو چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ وہ صبح ہی شام مینشن آ گیا تھا۔ اسے اکیلا آتا دیکھ خالہ اور بی اماں نے سوال بھی کیا، جس پر وہ آفس جانے کا کہہ کر اپنے روم میں گھس گیا۔ چند ہی پلوں میں وہ بلو پینٹ کوٹ پہن کر تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گیا۔ عائشہ بیگم نے اسے ناشتے کے لیے آوازیں دی تھی، لیکن یہاں فکر ہی کسے تھی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو پاکستان مسٹر لغاری۔ آفس میں آتے ہی اسے لغاری صاحب کے لوٹنے کی خبر ملی، جس پر وہ ان کے کیبن میں آتا مسکرا کر ان سے ملا۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ینگ مین۔ اس کے انداز میں، وہ بھی محبت پاش انداز میں اس سے ملے۔ آپ آئے نہیں میری شادی پر؟ وہ شکوہ کرتا ان کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بس بیٹا، ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں لندن جانا پڑا۔ ایسی کون سی میٹنگ تھی جس کا مجھے نہیں پتہ؟ اس کے بے خیالی میں کیے گئے سوال سے لغاری صاحب نے گھور کر اسے دیکھا۔ بس تمہاری انٹی سے تھی میٹنگ، وہ آنکھ مار کر بولے۔ ہاں 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 ہاں، گڈ گڈ۔ ایک تم مجھے یہ پتہ نہیں لگتا ہر مہینے میری نئی انٹی سے میٹنگ کیوں ہو جاتی ہے آپ کی؟ شش، باکر نے سن لیا نا تو کیما بنا دے گا۔ ویسے صرف 2 ہی بیویاں ہیں میری، نئی کوئی نہیں ہے۔ ان کے معصوم انداز پر وہ بے ساختہ قہقہہ لگا گیا۔ اس کے قہقہہ لگانے سے اس کے ڈمپل نمایاں ہوئے، جس سے سامنے سے آتی ہی انا کے قدم تھمے۔ کافی لمحے اسے ایسے ہی دیکھنے کے بعد وہ لغاری صاحب کے کیبن کو نوک کر گئی کہ اس کے نوک کرنے پر وہ دونوں اس طرف متوجہ ہوئے۔ ویلکم بیک انکل، وہ ایک پھولوں کا بوکے انہیں تھماتی بولی، جسے لغاری صاحب مسکرا کر ٹیبل پر رکھ گئے۔ لغاری صاحب سے ملک کے تعلقات بھی اچھے تھے، جس کے بنا پر انا آج بہانے سے انہیں ویلکم بیک کرنے آئی تھی۔ اصل مقصد تو شہریان سے ملنے کا تھا، جو اب پورا ہو گیا تھا۔ کیسے ہیں آپ مسٹر شاہ؟ اب کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہینڈسم، اور آپ؟ بے نیازی سے کہہ کر وہ انجانے میں انا کو خوش کر گیا۔ ہینڈسم تو آپ واقعی بہت ہے۔ اس کا اندازہ خاصا فلرٹی تھا، جس پر لغاری صاحب نے چونک کر اسے دیکھا، جس پر وہ کندھے اچکا گیا۔ چلے باتیں بہت ہو گئی، اب کام پر لگے۔ انہیں چھیڑ کر وہ ان کے کیبن سے نکلا کہ انایا بھی اس کے پیچھے آئی۔ اس دن آپ ایسے ہی اٹھ کر چلے گئے تھے، پھر اس کے بعد کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں کیا آپ نے؟ ہاں، وہ کچھ ضروری کام آ گیا تھا۔ اسے زحیل کی انگیجمنٹ والا دن یاد آیا، جس پر وہ لب بھنج گیا۔ سامنے ہی اسے معاذ نظر آیا، جس پر ایک غصیلی نگاہ ڈال کر وہ اندر داخل ہوتے زحیل اور شفان کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے چادر میں دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہی، جسے ساتھ کھڑی انایا نے نوٹ کیا۔ آپ کو تو میں انوائٹ کرنا ہی بھول گیا۔ وہ پھر سے انا کی طرف متوجہ ہوا تو اس کی بات پر وہ ابروچ کھا گئی۔ مطلب؟ مس انا، میٹ مائی وائف زحیل۔ شہریان شاہ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ مسکرا کر انا سے مخاطب ہوا کہ اس اچانک التفات پر انا کا رنگ پھیکا پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، شہریان کا فون رنگ ہوا۔ میں آتا ہوں ذرا۔ انہیں چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گیا کہ اس کے جاتے ہی انا سرخ چہرہ لیے زحیل کی طرف مڑی۔ مبارک ہو تمہیں، اس نے بمشکل ضبط کیا تھا۔ تھینک یو، زحیل جبراً مسکرا کر بولی، لیکن اس کے اگلے جملے پر اس کی جبراً ہنسی بھی غائب ہوئی۔ جتنے دن خوش ہونا ہے ہو جاؤ، بہت جلدی یہ خوشی چھین لوں گی میں تم سے۔ شہریان صرف میرا ہے، سمجھی تم؟ وہ گررائی کہ اس کے الفاظوں پر زحیل تلخی سے مسکرائی۔ تم ہی رکھ لو، نہیں چاہیے مجھے۔ سپاٹ انداز میں بولتی وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے انایا پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ اس کے اندر جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی تو وہ ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہوئی تھی۔ ڈیم اٹ، میں آ رہا ہوں۔ کال پر دوسری طرف کی آواز سنتے ہی وہ باہر کی طرف بڑھنے لگا، جب معاذ نے اس کا راستہ روکا۔ سر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی چلتا ہوں۔ نہیں، تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ سر، میں چلوں گا، میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ وہ بضد تھا، جس پر شہریان نے ایک نظر اس پر ڈالی۔
میں جا رہا ہوں، تمہیں لوکیشن سینڈ کر دیتا ہوں، شیفان کو لے کر پہنچو۔ اس سے پہلے کہ وہ تیزی سے نکل گیا، معاذ اسی تیزی سے اندر کی طرف آیا۔ اسے اس طرح گھبرائے ہوئے دیکھ کر زحیل اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اب شیفان کے پاس بھاگا تھا۔ سر، وہ شہریان سر بہت غصے میں نکلے، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس کے جملے پر زحیل نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کے سامنے سے ہی وہ دونوں نکل گئے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ ان کے پیچھے بھاگی۔ ان کی گاڑی نکلتے ہی وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ان کے پیچھے گاڑی لگا گئی۔ گاڑی ایک سنسان سی بلڈنگ کے آگے رکی تھی۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ کہاں ہے بٹ؟ نکل باہر، تیرے تو ٹکڑے آج میں کتوں کو کھلاؤں گا۔ کہاں ہے تو؟ اندر آتے ہی وہ دہاڑا تھا۔ اس کی آواز پر ایک آدمی باہر نکلا۔ کہاں ہے تیرا باس؟ بول۔ اس نے اس پر گن تانی۔ وہ اندر ہے۔ اس کی دھاڑ پر وہ لرز گیا تھا۔ کنگ شاہ کے سامنے اکثر ایسے ہی اچھے سے اچھا بندہ لرز جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہی لوگ خوف کھا جاتے تھے۔ اسے ایک کک مار کر وہ اندر داخل ہوا، جہاں بٹ اپنے آدمیوں سے کچھ ڈسکس کر رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بھر کر اس کے قریب پہنچا کہ اس کے اچانک ناظر ہونے پر بٹ سمیت اس کے سبھی آدمیوں کا رنگ فک ہوا، سوائے ایک کے، وہ جو کہ ان کے بیچ میں ہو کر شہریان کے لیے کام کر رہا تھا۔ خبردار، اگر کوئی اپنی جگہ سے ہلا بھی تو میرا وہ روپ دیکھے گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اس کے ایک اشارے پر اس کے آدمی نے ان سب کو قابو کیا۔ اس وقت یہاں گنتی کے 10 لوگ ہی تھے جو کہ کنگ شاہ کے نام سے ہی کانپ گئے تھے۔ لگتا ہے تجھے عزت اور جان دونوں ہی راز نہیں ہے بٹ، جبھی دوبارہ پنگا لینے کا سوچا ہے۔ اس نے گن اس کی کنپٹی پر رکھی۔ تجھے کیا لگتا ہے میں ڈر جاؤں گا تجھ سے؟ اس دن میری بیوی بچوں کی خاطر میں خاموش تھا۔ تو نے مجھے ان کی نظروں میں گرا دیا۔ تو نے میرے گھر جا کر اچھا نہیں کیا تھا۔ شاہ، اب میں تجھے ایسی جگہ ماروں گا کہ تو تڑپ تڑپ کر خود موت مانگے گا۔ وہ گررایا۔ اس کی بات پر شہریان کا قہقہا بلند ہوا۔ لگتا ہے زیادہ پی ہے باس۔ وہ اس کے ہاتھ سے مشروب چھین کر اس کے سر پر گلاس سنڈیل گیا۔ سنا ہے تیری شادی ہوئی اور بھابھی بڑی خوبصورت ہے۔ اگر یہ خوبصورتی ہمیں بھی دیکھنے کو مل جاتی تو؟ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی اس نے وائن کی بوتل اس کے سر پر مار کے پھوڑ دی تھی۔ اس کے اچانک حملے پر بٹ نہ سنبھلتے ہوئے زمین بوس ہوا۔ میری بیوی کے بارے میں اگر تو نے ایک لفظ بھی اپنی گندی زبان سے نکالا تو تیری ساتوں نسلوں تباہ کر دوں گا۔ اس کی غرض سے ایک لمحہ کو وہاں موجود ہر شخص ہی کانپ کے اٹھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ وحشی روپ میں آتا بٹ کو لاتوں سے مار مار کر آدھا کر چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے جان سے مارتا ایک دم سے لائٹ آف ہوئی تھی۔ اسے کوئی چیز اپنے بازو پر چبھتی محسوس ہوئی۔ اگلے ہی لمحے لائٹ پھر سے آن ہوئی، لیکن اس بار کمرہ خالی تھا۔ صرف وہ اور اس کا بندہ رہ گیا تھا۔ ڈیم اٹ! جاؤ حیدر، دیکھو انہیں بھاگنے نہ پائے۔ اس سے کہہ کر وہ خود بھی تیزی سے باہر نکلا جب شیفان اور معاذ اسے آتے دکھائی دیے۔ تم باہر کی طرف دیکھو، وہ لوگ مجھے ہر قیمت پر چاہیے۔ اس نے انہیں یہیں سے اشارہ کیا، جس پر وہ دونوں پھر سے گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکل گئے۔ وہ ہر روم اچھے سے چیک کر رہا تھا۔ جب اسے کہیں کچھ نہ ملا تو وہ واپس اس سے پہلے والے روم میں آیا، جہاں ایک کھڑکی کے ساتھ اسے کوئی وجود باہر جھانکتا ہوا ملا۔ اس کو پہچانتے ہی اس کی رگیں تنی تھیں۔ اگلے ہی پل وہ اس کے قریب جا کر جھٹکے سے اسے دیوار سے لگا گیا کہ اس کے عمل پر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ وہ پوری قوت سے چلایا۔ اب کیا ہوا؟ تمہیں ڈر ہے کہ تم یہ جو میں نے دیکھا ہے نا، میں اسے سب کو بتاؤں گی؟ شہریان شاہ ایک ڈان ہے جو لوگوں کو کتنی بے دردی سے مار دیتا ہے۔ وہ اس پر ناگوار نظر ڈالتی جیسے ہی مڑی تھی، شہریان نے ایک جھٹکے سے اس کو پکڑ کر پھر سے دیوار سے لگایا تھا۔ میرا جواب دو، کیا کرنے آئی تھی تم یہاں؟ وہ اب اس کے کان کے قریب گررایا۔ تم سے مطلب ہوتے کون ہو تم مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ معاذ کیوں آیا تھا یہاں؟ اس سے پوچھا تم نے؟ نہ جانے کیوں اس نے معاذ کا نام لیا تھا۔ فکر تو اسے اس کی ہوئی تھی۔ تم معاذ کے پیچھے آئی تھی نا؟ اتنا ضروری ہے وہ تمہارے لیے کہ تم ایسی جگہوں پر بنا سوچے سمجھے آ جاؤ؟
وہ بول کم چلا رہا تھا۔ آج اس لڑکی نے سچ میں اسے پریشان کیا تھا۔ ہاں ہے وہ ضروری، بہت ضروری ہے۔ تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے اپنے گھر میں رکھ کر تم مجھے قید کر لو گے؟ وہ اب بھی محبت کرتا ہے مجھ سے، میں زحل۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بیچ میں اچک گیا تھا۔ وہ اسے اسی جلن میں دیکھنا چاہتی تھی جس میں اسے کل رات میں ڈال رکھا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے قریب جا کر جھٹکے سے اسے دیوار سے لگا گیا۔ اس کے عمل پر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم زحل شہریار شاہ ہو، سمجھی؟ میں بھی دیکھتا ہوں کون مجھ سے پنگا لیتا ہے۔ کس میں اتنی جرأت ہے کہ وہ شہریار شاہ کی بیوی پر ایک نظر بھی ڈالے؟ اس کے لہجے میں موجود غرور اور اعتماد سے زحل کی چلتی زبان کنگ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، باہر سے گولیاں چلنے کی آواز پر وہ دونوں ہی چوکنا ہوئے تھے۔ تم جاؤ یہاں سے، اسے کہتے ہی وہ پلٹا کہ اس کے پلٹنے سے زحل کی نظر اس کے بازو سے نکلتے خون پر گئی۔ اسے دیکھ کر وہ اپنے پرس سے گن نکالتی اس کے برابر میں کھڑی ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ بچوں کا کام نہیں ہے یہ؟ شہریار آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ اسے گھورتی وہ آگے بڑھی جب دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا اور سامنے سے آنے والے شخص پر جو پہلی گولی چلی تھی وہ شہریار نے نہیں بلکہ زحل کی تھی۔ میں جا رہی ہوں، تم بچ جاؤ تو آ جانا۔ وہ ایسے ہی حیران و پریشان کھڑے شہریار کو چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اور کتنا شاکڈ کرو گی تم مجھے بیبی گرل، خود سے کہتا وہ تیزی سے باہر نکلا جہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید یہ آدمی بھی اسے مارنے کی نیت سے آیا تھا جو کہ اس کی شیرنی کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا۔ جال تو اچھا بچایا ہے بٹ لیکن شکار غلط چن لیا۔ اسے ٹھوکر مار کر وہ باہر آیا۔ شیفان کی گاڑی کچھ ہی لمحوں میں اس کے سامنے آ کر رکی۔ شاہ جلدی اندر بیٹھو، جلدی! اس نے آتے ہی گھبرا کر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ معاذ اس کی گاڑی سے اتر کر اب شہریار کی گاڑی میں سوار ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبرائے ہوئے شیفان کی جانب دیکھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ایسے کیسے اکیلے نکل آئے تم؟ 1000 بار کہا ہے گارڈز کو اپنے ساتھ رکھا کرو، اب کہاں بھیجا ہے تم نے انہیں؟ اس نے خوفناک نظروں سے اسے گھورا۔ تمہاری بھابھی کے پیچھے۔ کیا؟ زحل کو کون سی سیکورٹی کی ضرورت ہے؟ وہ یہاں آئی تھی۔ اس کے انکشاف پر شیفان نے چونک کر اسے دیکھا۔ بھیج دیا ہے گھر؟ گارڈ ساتھ ہی ہے۔ تم بتاؤ ہوائیہ کیوں اڑی ہوئی ہے؟ اس لیے کیونکہ بٹ کے ساتھ ساتھ یہاں اور بھی کچھ لوگ تھے جو بٹ سے ہٹ کر تم پر حملہ کرنے آئے تھے۔ میں نے ان میں سے 2 کو حیدر کے ساتھ بھیج دیا اور ایک میرے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ ہاں وہ حملہ کرنے آیا تھا لیکن مجھ سے پہلے ہی زحل نے اسے شوٹ کر دیا۔ اس نے ایک اور جھٹکا شیفان کو دیا۔ اس کی حیرت زدہ سی شکل کو دیکھ کر وہ ہنستا چلا گیا۔ مجھے بھی ایسی ہی حیرت ہوئی تھی۔ خیر میں تمہاری سیکیورٹی بڑھا رہا ہوں، تمہارا کوئی ایک دشمن نہیں ہے شہریار، نہ جانے کہاں کہاں چھپ کر بیٹھے ہیں کہ میں ہر کسی پر نظر نہیں رکھ سکتا لیکن تم پر سیکیورٹی رکھ سکتا ہوں، سمجھ رہے ہو نا؟ اس کے لہجے میں فکر صاف واضح تھی۔ ڈونٹ وری، چل کر میرے لیے یہ سب نیا نہیں ہے۔ اس نے کندھے اچکائے جس سے اس کے کندھے سے ٹپکتا خون شیفان کے سامنے آیا۔ ڈیم اٹ، ہمیں ہسپتال جانا ہوگا۔ نہیں کہیں نہیں، میں گھر جاؤں گا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، چھوٹا سا زخم ہے، صحیح ہو جائے گا۔ اس کے بعد شیفان کچھ نہیں بولا تھا۔ اس کی ضد سے وہ کچھ اچھے سے واقف تھا۔ اسے شام مینشن تک چھوڑ کر وہ خود اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ وہ اندر داخل ہوا تو اسے عائشہ بیگم کے ساتھ باتیں کرتے نظر آئی۔ اسے آتا دیکھ عائشہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے خون ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہا تھا اس پر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ البتہ عائشہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اکثر ہی انہیں ایسی چوٹیوں میں آتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے شہریار، کیسے لگی ہے؟ اس کی ناراضگی بھلائے وہ اس کے قریب آئی۔ آپ کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہٹے، مجھے جانا ہے۔ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑوا کر وہ آگے بڑھنے لگا جب انہوں نے زحل کو آواز دی۔ زحل ادھر آؤ بیٹا، جلدی دیکھو اسے خون نکل رہا ہے، بینڈیج کرو میرا بچہ۔ وہ روحان سی ہوتی اسے پکارنے لگی۔ زحل کو ان کی حالت پر رحم آیا اور اس سنگدل پر شدید غصہ جو بے نیازی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ آنٹی آپ بیٹھے، میں جا کر کرتی ہوں پٹی، آپ بے فکر رہے، زیادہ نہیں لگی ہوں گی۔ انہیں دلاسا دے کر وہ خود بھی اس کے روم میں آئی۔
جو کہ اب ان دونوں کا ہو گیا تھا۔ دکھاؤ مجھے کہاں لگی ہے، اس نے رعب سے کہا، جس پر شہریان کا کوٹ اتارتا ہاتھ تھما۔ کہیں نہیں، تم جاؤ، مجھے فضول چوچلے نہیں پسند، پانی سے دھو لوں گا۔ اسے نظر انداز کیے وہ پھر سے کبرڈ سے کپڑے نکالنے لگا۔ جب وہ اس کے قریب جاتی اسے کالر سے تھام گئی۔ آنٹی بہت پریشان ہے، میرے ساتھ بحث سے اچھا ہے شرافت سے مجھے زخم صاف کرنے دو۔ تم سے چوچلے کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ اس کے گرانے پر وہ سرد آہ بھرے اپنا بازو آگے کر گیا۔ شرٹ اتارو۔ تم تو فوراً ہی رومانس پر آ گئی، اس نے شرارت سے کہا۔ بکواس نہیں، اس نے گھور کر اسے دیکھا، جس پر وہ اس کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر اس کے قریب کر گیا۔ کبھی تھوڑی تو عزت دے دیا کرو، زیادہ غصہ نہیں کرنے لگ گئی؟ اسے قریب کیے وہ معصوم شکل بنا کر بولا۔ زخم دکھاؤ، اسے پیچھے کرتی ہے وہ گرائی، جس پر وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ زخم تو یہاں ہے، اس کا انداز چپتا ہوا تھا۔ اوکے فائن، دفع ہو۔ اسے پیچھے ہٹتا دیکھ وہ ہتھیار ڈالتا شرٹ کے پیچھے بنیان شرٹ بھی اتارنے لگا۔ جب وہ چیخی، بس شرٹ اتارو، اس کے انداز پر اس نے بمشکل ہنستے ہوئے صوفے پر ڈھہ گیا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ اس کے زخم تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ زخم گہرا تھا، شاید اسے چاقو سے ضرب لگی تھی۔ احتیاط سے اس کے صاف کرنے کے بعد وہ پٹی باندھ گئی۔ اس دوران وہ آنکھیں موندے بے نیازی سے پڑا ہوا تھا۔ ہو گیا؟ اس سے اٹھتا دیکھ وہ آنکھیں کھول گیا۔ لفظی جواب دے کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر آتے ہی اس نے آنسو اندر اتارے۔ سنگدل انسان، دوسرے کی نہیں تو خود کی تکلیف کا تو خیال کرتے۔ کتنا گہرا کٹ لگ گیا ہے۔ اسے رہ رہ کر شہریان پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا لاپرواہ انداز اسے اندر تک کاٹ گیا تھا۔ وہ خود کے لیے سب سے زیادہ سنگ دل تھا۔ رات کے کھانے پر وہ فریش سا وائٹ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں سربراہی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ زخم کیسا ہے بیٹا؟ بی اماں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہے بی اماں، کچھ نہیں ہوا۔ کھانا کھا لو گے نا؟ عائشہ بیگم کے سوال پر اسے شرارت سوچی۔ ہاں ہاتھ منہ کرنے سے درد ہو رہا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، زحیل بھابھی کھلا دیں گی۔ اس کے کزن کے کہنے پر اس کے گال تمتما اٹھے تھے۔ ہاں زحیل بیٹا، شہریان کو چاول کھلا دو۔ عائشہ کے حکم پر اس نے گھور کر شہریان کو دیکھا، جو شرارت سے آنکھ دبا گیا۔ اوپر تو اسے درد نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کھلا دو بیٹا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ خالہ کے کہنے پر جھجک کر اس کی پلیٹ میں چاول ڈال کر اس کے آگے چمچہ کر گئی۔ کھانے کے دوران وہ اس کی خود پر مرکوز نظروں سے اکتا کر رہ گئی۔ بس۔ چند نوالوں کے بعد وہ بس کر گیا کہ اس کے اتنے جلدی بس کہنے میں وہ حیرت میں مبتلا ہوئی۔ رامے میری کافی پہنچا دو، میں اسٹڈی میں ہوں۔ اس سے کہہ کر وہ سیدھا اپنے روم میں گیا۔ اس کی اسٹڈی اس کے کمرے کے اندر ہی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بجے وہ روم میں داخل ہوا۔ اسے روم میں نہ پا کر وہ نیچے آیا۔ اسے وہ اب بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ اس وقت شام مینشن میں ڈم لائٹس آن تھیں۔ کچن سے آتی روشنی سے وہ اس جانب آیا جہاں وہ کافی بناتی نظر آئی۔ وہ یلو سوٹ میں بالوں کا رف سا جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ اس کی شفاف گردن چھوٹے گلے میں ہلکی سی واضح تھی، جس پر شہریان کی گٹلی ڈوب کر ابھری۔ چھوٹے قدم بڑھا کر وہ اس کے قریب آیا کہ اس کی خوشبو پہچان کر وہ اس کی طرف مڑی۔ کیا ہے؟ کافی بنا دو۔ کیوں؟ اس ٹائم رامے نے نہیں دی تھی کیا؟ اس نے ایبرو اچکائی۔ ہاں تو دوبارہ بنا دو، میں نے تمہارے ہاتھوں کی پینی ہے۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا بولا۔ تو پیچھے ہٹو، بنا دیتی ہوں۔ اس کے قریب سے وہ گھبرا کر رہ گئی۔ نہ ہٹوں تو؟ اس کا انداز خمار آلود تھا۔ پیچھے ہٹو شہریان، میرا دماغ خراب مت کرو۔ زحیل کا دل اس کی قربت میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آپ کی قربت حلال ہے مجھ پر، آپ میرے عشق یا نکاح میں ہیں۔ وہ گمبھیر لہجے میں اس کی کان کے لبوں پر بوسہ دیتا بولا کہ اس کی حرکت پر وہ اچھل کر رہ گئی۔ پیچھے ہو ششا، اس کی آواز بمشکل نکل پائی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی گستاخی کرتا، چولہے کی آواز سے وہ دونوں اس جانب متوجہ ہوئے۔ دودھ ابل گیا تمہاری وجہ سے۔ خود پر قابو کرتی وہ چولہے کی طرف گئی۔ کافی روم میں لے آنا۔ اسے پھر سے قریب کرتا وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر
روم کی طرف بڑھ گیا کہ یہ پہلی بار ہوش میں اس کے لمس سے سر تاپا سرخ ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا اسے؟ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں وہ روم کے باہر کھڑی خود کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ ایک گہری سانس بھر کر وہ اندر آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اسے کافی ڈریسنگ پہ رکھتا دیکھ وہ بھاری آواز میں اسے پکار گیا، ادھر آؤ۔ میں نہیں آ رہی، مجھے نیند آ رہی ہے، میرا دماغ مت کھاؤ۔ اس کے انداز سے وہ اس کی حالت سمجھ گیا۔ کیوں شرم آئے گی تم سے؟ مجھے کیوں شرم آئے گی تم سے؟ ویسے بھی تمہارے لیے یہ سب نئی بات تھوڑی ہے۔ اس نے اسے تپانے کی کوشش کی۔ آ رہی ہو یا میں آؤں؟ میرا آنا شاید تمہیں اچھا نہ لگے، اس لیے خود کافی رکھ کے چلی جاؤ۔ اس کی دھمکی پر وہ کافی لے کر اس کے سامنے رکھ گئی۔ ویسے تو میں نے سوچا ہے جب میں اتنا ہی برا ہوں تو تمہارے ساتھ کیوں اچھا رہوں۔ اس کی بات پر وہ گھبرا کر بیڈ کی طرف لپکی کہ اس کے جانے سے پہلے وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ کیا ہوا؟ ساری اکڑ غائب؟ اس نے چھیڑ کر اسے کھینچ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ جاؤ، تمہارے اسپیشل ون ہے، تمہیں یاد کر رہی ہوں گی۔ اس نے پھر سے بات کا آغاز کیا۔ کون؟ وہی انا جس کے لیے تم صرف اس کے ہو۔ اس نے منہ بسورا، جس پر وہ مسکرا کر اس کے حصار میں لے گیا۔ ایسا؟ اس نے ایسا کہا؟ اسے واقعی حیرت ہوئی۔ چپ کر کے ایسے رہ لو ورنہ برا پیش آؤں گا۔ اس کے مزاحمت کرتے ہاتھ پر چوٹ کرتا وہ اسے خود سے لگائے آنکھیں موند گیا۔ کب سے چل رہا ہے تمہارا اور اس سے؟ اس کے لہجے میں جلن واضح تھی جسے وہ محسوس کر گیا، لیکن فی الحال اسے چھیڑنے کا ارادہ ختم کر کے وہ نرمی سے بولا، میرا اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، وہ بس لائک کرتی ہے، ہمیشہ آفس کے سلسلے میں ہی ملاقات ہوئی ہے۔ جھوٹ! اس نے چہرہ نکال کر اسے دیکھا جو آنکھیں موندے سکون سے اسے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ یقین کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو، لیکن سچ بتا رہا ہوں، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ بیڈ پہ جا کر کمفرٹر سر تک اوڑھ گئی۔ یہ صرف آج کے لیے ہے، کل سے خود کو میرے لیے تیار کر لینا، شرارت سے کہہ کر وہ کافی کا مگ لبوں سے لگا گیا، جبکہ اس کے چھیڑ چھاڑ میں وہ اپنی کافی ایسے ہی ٹھنڈی چھوڑ کر سو گئی تھی۔ صبح وہ جلد ہی آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ یہی وجہ تھی جب زحل کی آنکھ کھلی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر ٹائم دیکھنے لگی، جہاں گھڑی 10 بجا رہی تھی۔ شٹ! اس نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ میں نے بھی آفس جانا تھا، وہ خود سے کہتی تیزی سے بستر سے نکلی۔ کچھ دیر بعد براؤن ٹراؤزر، براؤن ہی لانگ شرٹ پہنے گیلے چہرے کے ساتھ وہ باہر آئی۔ بالوں کو جلدی سے اس نے پونی ٹیل میں باندھ کر دوپٹہ گلے میں ڈالتی اپنا بیگ اٹھائے باہر آئی۔ بیٹا کہاں؟ عائشہ نے اسے جاتا دیکھ پوچھ لیا۔ وہ آنٹی، آفس جانا ہے، اس نے جلدی میں جواب دیا۔ لیکن شہریان تو آج کہہ کر گیا ہے کہ تمہیں نہ اٹھائے۔ اچھا چلے، اس کا مطلب ہے آج میری چھٹی ہے، سارا دن میں آپ کے ساتھ مزے سے گزاروں گی۔ وہ ایک دم ہی خوش ہوئی تھی۔ اس کے پاس آئی عائشہ بیگم اس کے انداز پر مسکرا اٹھی۔ تم بیٹھو، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ آپ کیوں؟ میں بناتی ہوں نا۔ انہیں اٹھتا دیکھ وہ خود کھڑی ہوئی۔ ارے نہیں بیٹا، ابھی تمہارا ہاتھ تو کھیر میں بھی نہیں لگا، تو آج لگوا دینا، میں بنا لیتی ہوں کھیر۔ مجھے اچھا نہیں لگتا آپ میرے لیے کام کرے۔ اچھا چلو، پہلے ابھی ناشتہ بنا دیتی ہوں، اس کے بعد تم کھیر بنا لینا۔ آج شہریان کی خالہ کی بھی واپسی ہے، کھیر کی رسم ان کے سامنے ہی ہو جائے گی۔ ان کے کہنے پر وہ مسکرا کر سر کو خم دے گئی اور جلدی سے کھیر کی ریسیپی نکالنے لگی۔ سر! وہ اس وقت فائلز پر نظر ثانی کر رہا تھا جب دروازہ ناک ہوا۔ کم ان۔ رامشا کو دیکھ کر اس نے آنے کا اشارہ دیا۔ سر، وہ ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ اس کے الفاظ سامنے موجود شخص کی کشادہ پیشانی پر نمودار ہوا۔ اب کیا ہو گیا؟ سر، وہ گل کمپنیز سے جو ساری ڈیل ہوئی تھی انہیں کچھ کنفیوژن ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے ہمارے آرٹیکلز انہیں کسی اور کمپنی نے بھی دکھائے ہیں، وہ بھی ہم سے پہلے۔ واٹ؟ ہم سے پہلے؟ تم کال کرو انہیں، میری کل کی میٹنگ رکھو، کل ہی میں ترکی جاؤں گا۔ اس نے حکم صادر کیا، جس پر وہ سر کو اس بات میں ہلاتی باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی شہریان نے شفان کو کیبن میں بلا کر سارا معاملہ بتایا۔ ہماری انفارمیشن لیک ہوئی ہے، مجھے جلد سے جلد آدمی کام پہ چاہیے جس نے یہ غداری کی ہے، ضرور اس میں ہمارا ہی کوئی آدمی ہے۔ اس نے یقین سے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، خیر تم ترکی سے ہو آؤ، پھر جب تک میں اس کا پتہ لگاؤں گا۔ شفان نے اسے تسلی دی۔
اور ہاں ایک بات، تمہارے ساتھ سیکیورٹی رہیں گی سمجھے۔ جاتے جاتے یاد آنے پر وہ اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولا۔ اس کے جاتے ہی شہریان سر کرسی کی پشت سے لگا گیا۔ ہائے سکندر صاحب، بہت یاد آتے ہیں آپ مجھے۔ کچھ لمحے کے لیے وہ ماضی میں کھو گیا۔ ارے آج کیا بنا جا رہا ہے؟ سکندر شاہ اسے کچن میں دیکھ کر خاصا حیران ہوئے۔ میں نے سوچا آج اپنے ڈیڈ کے لیے خود کافی اور اسنیک بنا لوں۔ وہ کافی بناتا مسکرا کر بولا، لیکن تم تو صبح کہہ رہے تھے کہ کافی ختم ہو گئی، اب کہاں سے آئی؟ ان کی چھٹی اس کام کر گئی۔ میں لے آیا، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ کس کے ساتھ؟ اوہ کم آن شاہ جی، آپ نے بچہ سمجھا ہوا ہے۔ میں خود گیا تھا، اسی بہانے میں آپ کی بائیک کے بھی مزے لے لیے۔ اس نے انہیں مزید پریشان کیا۔ تمہارا دماغ درست ہے شہریار؟ منع کیا تھا نا میں نے، کچھ دن رک جاؤ، یہ رامے بھی لا سکتا تھا۔ اوپر سے تم اکیلے سیکیورٹی کے بغیر بائیک پہ گئے۔ انہیں شدید تپ چڑھی تھی جس پر وہ مسکرا گیا۔ دیکھے سکندر شاہ، ابھی میرے ڈیڈ زندہ ہے، مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مافیا ڈان کا بیٹا ہوں میں، اسے بچوں کی طرح داد دی۔ شہریان، یہ مذاق نہیں ہے، تم پاکستان آئی ہو، یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی ہے، اوپر سے اتنا نان سیریس بیہیویئر۔ رامے، انہوں نے رامے کو آواز دی جو ان کی آواز پر بھاگتے ہوئے آیا۔ تم سے کتنی بار کہا ہے ہر مہینے ڈبل راشن لے آیا کرو۔ ان کا غصہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یار ڈیڈ، وہاں تو بائیک چلانے کا موقع ہی نہیں ملتا، یہاں تو چلانے دے۔ رامے کو میں نے ہی منع کیا تھا، اور مت بھولے آپ ایک ڈان ہیں، اس نے آنکھ دبا کر کہا۔ میں جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں میرا بیٹا مجھ سے 4 قدم آگے ہے، ہر شخص تو اس کے خون پر تلا ہوا ہے۔ چلے ریلیکس کرے، بلا وجہ غصہ کرتے رہتے۔ وہ محبت سے گلے لگا کر بولا، ابھی زندہ ہوں نا، اس لیے تمہیں میرا بولنا برا لگتا ہے، جب مر جاؤں گا یاد کروں گے۔ انہوں نے کافی کا کپ لبوں سے لگاتے کہا، اچھی باتیں کیا کرے سکندر صاحب، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، آپ سے پہلے میں جاؤں گا، ورنہ آپ کو پتہ تو ہے آپ میری جان ہے، اگر آپ کو کچھ ہوا تو یہ بیٹا آپ کا ویسے ہی مر جائے گا۔ اس کے الفاظوں پر سکندر شاہ کے ہاتھ تھمے۔ فضول باتیں مت کیا کرو، وہ تڑپ کر بولے۔ کافی اچھی بنی ہے، اس نے موضوع بدلا۔ بہت اعلیٰ۔ سکندر شاہ مسکرا کر اس کے ساتھ ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھ گئے۔ وہ جس کام میں تھے انہیں موت ہر وقت سر پر لٹکتی محسوس ہوئی تھی، لیکن انہیں کبھی اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اگر فکر تھی تو اسے اپنے بیٹے کی، جس کے لیے واحد سکندر شاہ ہی ایک سہارا تھے۔ دروازے پر نوک ہونے سے وہ ماضی سے نکلتا دروازے کی طرف متوجہ ہوا۔ سر عنایہ ملک کی کال آئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ رامشا پھر سے اندر آتی اسے بتانے لگی، اسے کہہ دو میں بزی ہوں، اس نے سپاٹ انداز میں کہہ کے پھر سے فائل پر جھک گیا۔ شام 7 بجے وہ کچن میں سر کھپا رہی تھی، اب گھڑی 10 بجا رہی تھی۔ شہریان اب تک گھر نہیں آیا تھا، جس کے بعد رات کے کھانے کا شور ابھی تک نہیں بچا تھا۔ گاڑی شاہ مینشن کے سامنے رکی، گارڈ نے اس کے آتے ہی دروازہ کھولا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ 2 گاڑیاں مزید انٹر ہوئی تھیں، ایک گاڑی اس کے آگے تھی ایک پیچھے، بیچ میں اس کی گاڑی تھی۔ سلام صاحب۔ اندر جاتے ہوئے مالی بابا کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر اس جانب دیکھا، ایک بھرپور مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ ارے بابا، آپ کہاں تھے؟ آپ اتنے عرصے بعد دیکھا ہے۔ مالی بابا سکندر شاہ کے زمانے سے ہی یہاں مالی تھے، جس کی وجہ سے شہریان کے لیے وہ بہت اہم تھے۔ بس بیٹی کے یہاں گیا تھا لاہور، پھر وہاں جا کر طبیعت ناساز ہو گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بہتر ہے۔ آج آپ کو ایسا آتا دیکھ سکندر صاحب کی یاد آ گئی، وہ بھی ایسی ہی 2 گاڑیوں کے بیچ آتے تھے۔ انہوں نے محبت سے کہا، جی بابا، ڈیڈ کی یاد تو آج مجھے بھی بہت آ رہی ہے۔ خیر آپ چھوڑے، یہ بتائیں کھانا کھایا؟ جی میں نے کھا لیا، میں نے بھی ادھر ہی کھڑا کر دیا، آپ جا کر فریش ہو جائے۔ وہ اس کے تھکے ہارے چہرے کو دیکھ کر بولے، جس پر وہ سر ہلاتا کوٹ ایک ہاتھ پر ڈالے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اندر آتے ہی سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے نظر آئے، لیکن وہ نہیں تھی۔ غیر ارادی طور پر اس نے نظر سامنے گھمائی، اب کہ اسے کچن میں اس کا ہلکا سا عکس نظر آیا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اس کے جانب آیا جہاں وہ اسے کھیر ڈونگے میں ڈال رہی تھی۔ دوپٹہ اس کے کاندھے میں جھول کر زمین پر لٹک رہا، جبکہ بال پانی سے نکلے الجھے ہوئے بکھرے پڑے اس کے حلیہ دیکھ ہنسی دباتا اس سے مخاطب ہوا، وہ یہ تم ہو؟ یہ میں سمجھا سائرہ ہے۔ سائرہ ان کی نئی ملازمہ تھی۔ مجھے تمہیں دیکھ کر لگا جیسے رامے آیا ہوں۔ وہ اسے گھوری سے نوازتی ٹھنڈے لہجے میں بولی کہ اس کی حاضر جوابی پر وہ ایبرو بمشکل اپنی ہنسی روک سکا۔ تم جاؤ ڈائننگ پہ جا کر بیٹھو، مجھے ابھی بحث نہیں کرنی، بہت مشکل سے میں نے یہ بنائی ہے۔ اسے منت بھرے لہجے میں بولا، جس پر وہ اسے مزید چھیڑنے کا ارادہ وہ ملتوی کرتا۔
فریش ہونے چلا گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں نم بالوں سے ڈائننگ تک آیا تھا۔ آج تو ہماری بہو نے کھیر بنائی ہے شہریار، بیٹس چیک کرو۔ دیکھو خالہ نے کھیر اس کے سامنے رکھتے کر اس سے بولنے سے پہلے بھی اماں کی آواز گونجی، شہریار کھیر نہیں کھانا۔ ان کے الفاظ پر زحل کا چہرہ اتر سا گیا۔ نہیں، اگر میری بیگم نے بنائی ہے تو میں ضرور کھاؤں گا۔ اس نے کھیر پلیٹ میں نکال کر چمچہ منہ میں رکھا کہ اس کی بات پر پہلی بار زحل کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کہاں سے آرڈر کروائی ہے؟ اس نے شرارت سے دیکھا، جس پر وہ منہ بنا گئی۔ میں نے ہی بنائی ہے، وہ منہ بسرے بولی۔ اس کے انداز پر وہاں موجود ہر شخص کا قہقہا بلند ہوا۔ ویسے میری بیوی کے کام کرنے کا کس نے کہا ہے؟ تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں میڈ رکھ دوں گا۔ وہ اس کے تھکے ہارے چہرے کو دیکھتا بولا، نہیں، مجھے خود کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ چلو شہریار، کوئی انعام دو اپنی بیوی کو۔ خالہ نے عائشہ بیگم کی بات پر اس تک پہنچائی۔ بتاؤ کیا چاہیے؟ میں کل ترکی جا رہا ہوں، وہاں سے جو کہوں گی میں لے آؤں گا۔ ترکی کیوں؟ زحل نے تشویشی انداز میں پوچھا۔ روم میں جا کے بتاؤں گا۔ جب بیٹا تم جا ہی رہے ہو تو زحل کو بھی ساتھ ہی لے جاؤ، شادی کے بعد دونوں کہیں نہیں گئے۔ کام کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے نا، عائشہ نے اب کے خود سے اس سے کہا، جس پر اس نے چونک کر دیکھا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، ہم دونوں کل جا رہے۔ حکم صادر کرتا وہ اٹھ کر روم کی طرف بڑھ گیا کہ زحل کو انکار کرنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ تھوڑی دیر میں وہ کافی کے 2 کپ اٹھائے روم میں آئی۔ وہ بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ تم ترکی کیوں جا رہے ہو؟ گل کمپنیز کچھ کنفیوز ہو گئی ہے اس سلسلے میں۔ اس نے ساری باتیں اسے بتائی، جس پر اس کے ہونٹ اور او شیپ اختیار کر گئے۔ پیکنگ کر لینا، کل دوپہر کی فلائٹ ہے۔ لیکن میرا جانا ضروری تو نہیں؟ ضروری نہ بھی ہو پھر بھی تم چلو گی، میں فیصلہ کر چکا ہوں، اس نے حکم دیا۔ تمہارا فیصلہ مجھ پر ماننا فرض نہیں ہے، وہ غصے میں آتی بولی کہ شہریار نے اپنی اگلی حرکت سے اسے شتردر کر دیا۔ وہ بنا جواب دیے اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ تھک گیا ہوں، سکون مل سکتا ہے؟ اس کا لہجہ تھکا تھکا سا ہی تھا۔ نہیں۔ اس کے جواب پر وہ بند آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے مقابل کی نظروں میں محبت تو کیا احساس تک محسوس نہیں ہوا۔ کتنی ظالم ہو تم! تمہاری مام نے بتایا نہیں شوہر کو کیسے ٹریٹ؟ وہ بات کو بدلتا شرارت سے بولا کہ زحل اس کے بات بیچ میں ہی کاٹ گئی۔ میری مام پر مت جانا شہریار شاہ۔ اس کے جملے پر شہریار یکدم سیدھا ہوا۔ اس نے تعصب سے اپنی بیوی کو دیکھا، جو اس کے روکھے لہجے میں اسے اپنے لیے اجنبیت ہی اجنبیت محسوس ہوئی۔ آئی ایم سوری۔ سرد انداز میں ایک نظر اس پر ڈال کر وہ اپنی جگہ کمفرٹر تک اوڑھے لیٹ گیا، جبکہ دوسری طرف وہ اس کی سرخ ہوئی آنکھوں سے دل تھام کر رہ گئی۔ اس سے روانگی میں جو منہ سے نکلا تھا وہ سامنے والے کا دل توڑنے کو کافی تھا۔ اپنے لہجے پر اس نے سر پیٹ کر خود کو لعنت دی۔ اس کی سوری سے اندر تک ہلا گئی تھی۔ شہریار! کچھ دیر بعد اسے پکارا، لیکن جواب نہ ملنے پر وہ ہمت کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئی۔ جب اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹا کر پیچھے کیا۔ سو جاؤ بیبی گرل، رات بہت ہو گئی ہے۔ بظاہر اپنی طرز مخاطب سے اس نے مطمئن کر گیا تھا، لیکن دل میں کچھ ٹوٹا ضرور تھا۔ ان سب میں اس نے ایک عہد خود سے کر لیا تھا کہ وہ اب اسے اس رشتے کو نبھانے پر زور نہیں دے گا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اس نے اپنی ساری پیکنگ کر لی تھی۔ دل ہی دل میں ترکی جانے کے لیے ایکسائٹیڈ بھی بہت ہی تھی، جس کی وجہ سے آج صبح اس نے سارے کام نپٹا لیے۔ کچھ دیر سوچتے ہوئے وہ کچن کی جانب گئی۔ ذہن میں کچھ نیا جاگا۔ کچھ دیر بعد وہ سلیپنگ سوٹ میں کچن میں کھڑی آدھے کچن کو باہر نکالے کچھ پکانے کی کوشش میں تھی۔ کچن میں ہوتی ٹھک پٹ سے عائشہ بیگم اس کی طرف آئی اور اس کے سامنے کھڑے دیکھ ان کے چہرے پر حیرت انگیز مسکراہٹ امڑ آئی۔ کیا بنایا جا رہا ہے بھائی؟ میں آج سب کے لیے خود ناشتہ بنا رہی ہوں۔ خالہ وغیرہ کی فیملی کل ہی چلی گئی تھی، اب گھر میں صرف یہ 4 اور باقی ملازم تھے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں بنا لیتی ہوں، شہریار کو برا لگے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرا گھر ہے، میں کام کر ہی تو سکتی ہوں۔ وہ تو یہ کہتے کہتے اسے بریک لگی تھی۔ اچھا چلو میں تمہاری ہیلپ کر دیتی ہوں، تمہاری فلائٹ بھی تو ہے نا آج کی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ کام کرتی بولی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟
ہاں پوچھو، آپ اتنی اچھی ہیں تو شہریان کو آپ سے ناراضگی کیوں ہے؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ شاید میں ایک اچھی ماں نہیں ہوں۔ وہ چھوٹا سا تھا جب میں لندن موو کر گئی تھی۔ سکندر کا کام مجھے ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ شروع میں تو میں نے شہریان کو اپنے ساتھ لے جانے کا سوچا تھا، لیکن وہ اپنے ڈیڈ سے بہت اٹیچ تھا۔ ایک دن سکندر باہر تھے، شہریان بھی ان کے ساتھ ہی تھا جب کوئی گھر میں گھس آیا تھا۔ میں چیخی چلائی تو گارڈز آواز سن کر اندر آئے اور اسے لے گئے۔ اس دن کے بعد سے مجھے اب میری عزت کی حفاظت کی فکر ہونے لگی۔ سکندر کا کام بھی ایسا تھا کہ ایک کو مارو تو دوسرے آ جاتا۔ ان سب سے تھک کر میں لندن چلی گئی اپنے مائکے۔ اس کے بعد سے وہ مجھ سے خفا ہے اور یہ میں جانتی ہوں اس کی دادی نے اسے مزید میرے خلاف کر دیا ہے۔ غلطی میری بھی تھی، میں خود غرض ہو گئی تھی، اپنے بچے کو بھول گئی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ میم صاحب اٹھ گئے ہیں۔ وہ کچھ بولنے لگی تھی، ملازمہ کی آواز پر چپ لگا گئی۔ چلو زحل جلدی کرو سائرہ، تم کافی لے جاؤ۔ اس کے اٹھنے کا سنتے ہی ان کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی تھی۔ وہ غصہ ہوتا ہے اگر لیٹ ناشتہ ملے تو؟ زحل کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ تو ایسے ہی آفس چلا جاتا ہے، لیکن میرا دل پیچھے پورے دن جلتا رہتا ہے۔ وہ ماں تھی، ان کی ہر بات سے شہریان کے لیے محبت جھلک رہی تھی۔ یہیں کھڑے کھڑے زحل نے ایک فیصلہ کیا تھا، کچھ بھی ہو جائے وہ ان دونوں کی دیوار ضرور مٹائیں گی۔ میں جا رہا ہوں، 1-2 دن میں واپس آ جاؤں گا، لیکن آپ نے اپنا خیال رکھنا نہیں بھولنا ہے، سمجھ رہی ہے نا؟ کھانے کی میز پر وہ صرف بی اماں سے منہ گفتگو تھا۔ ہاں میرا بچہ، سمجھ گئی۔ میڈیسن بھی ساری لینی ہے، کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے ایک اور وارننگ دی، جبکہ اس کا یہ انداز زحل کے لیے بالکل نیا تھا۔ کیرنگ تو اس کے معاملے میں بھی اس جیسے جسے وہ کبھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا وہ اس پر حکم چلا رہا ہے۔ آفس سے وہ آج 12 بجے ہی آ گیا تھا، دوپہر کے 2 بجے ان کی فلائٹ تھی۔ میم سر نیچے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ رامی اس کا سامان اٹھاتا بولا۔ شہریان کی پیکنگ اس نے عائشہ بیگم کے بتانے کے مطابق کر لی تھی۔ رامی کے کہنے پر وہ خود پر ایک نظر ڈال کر نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس وقت سفید لانگ شرٹ پر پنک لانگ کوٹ پہنے، بالوں کی پونی ٹیل میں قید کیے، اسٹرولر گلے میں ڈالے، آنکھوں پر گلاسز لگائے باہر آئی۔ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ سلامت رکھے تم دونوں کو، خیر سے جاؤ اور خیر سے واپس آؤ۔ عائشہ بیگم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے محبت سے کہا۔ آ جاؤں گی، ہم لیٹ ہیں۔ اس کی بھاری پر آواز پر وہ عائشہ بیگم سے گلے لگتی باہر نکل گئی۔ رات کے تقریباً 10 بجے وہ ترکی ایئرپورٹ پر اترے تھے۔ اف جہاں سکندر کا ترکی! وہ کھلی فضا میں سانس لے کر پرجوش سے بولی۔ کون جہاں؟ ہے بس کوئی، لیکن اس کا جیسا کوئی نہیں۔ اس کے انداز پر وہ سلگ اٹھا۔ سر ٹیکسی آ گئی ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، گارڈ نے آ کر اسے انفارم کیا، جس پر وہ سر ہلاتا اسے لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی ترکی کی سڑک پر رواں تھی۔ وہ ایکسائٹڈ سی سڑکیں اور عمارتیں دیکھ رہی تھی۔ رات ہونے کے باعث لائٹ ڈم تھی۔ تم یہاں پہلے آ چکے ہو؟ اس کے لیے برعکس شہریان مطمئن سا اپنے موبائل میں لگا ہوا تھا، جس پر وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ ہاں بہت بار، یہیں رکو گاڑی۔ اس کے آواز پر ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی روکی۔ گارڈز کو یہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ باہر نکل گیا۔ زحل نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر بند کر دیے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ پھولوں کا بوکے اور ایک درمیانہ سائز کا ڈبہ لے کر واپس آیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی کو بس چلتے ہی دیکھ وہ اکتا کر بولی۔ بس پہنچنے والے ہیں۔ چند منٹوں بعد گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے آگے رکی۔ آ جاؤ، اس نے بلانے پر وہ کنفیوز سی باہر آئی۔ یہ ہوٹل تو اسے کہیں سے نہیں لگا تھا۔ اس نے شہریان کو دیکھا جو اب دروازہ بجا رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ دوسری ہی دستک پر دروازہ ایک خوبصورت سی لڑکی نے کھولا۔ کہیں یہ تمہاری کوئی خفیہ بیوی تو نہیں؟ اس نے سرگوشی کی، جس پر شہریان اپنی ہنسی بمشکل روک سکا تھا۔ ہاں اتنے اچھے نصیب کا ہمارے نصیب میں تو صرف بھوتنی ہی لکھی ہے۔ وہ مسکراہٹ ضبط کیے بولا کہ اس کی بات پر غصے سے سرخ ہوتی کچھ کہتی جب اس لڑکی نے انہیں مخاطب کیا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ترکی، منسا نے مسکرا کر کہا۔ وعلیکم السلام، ہمیں اندر بھی لے جاؤ، اس سے پہلے ہم یہیں کھڑے کھڑے جم جائیں۔ آئیے تشریف رکھیے۔
منصا راستہ دیتی مسکرا کر بولی، جس پر وہ دونوں اندر کی طرف آئے۔ زحیل نے دیکھا یہ گھر چھوٹا مگر بے حد خوبصورت فرنیشڈ تھا۔ دروازے کے ساتھ ہی ایک جوتوں کا ریک تھا جس میں شہریان اپنے جوتے اتار کر اب اس شو ریک سے ایک جوتا نکال کر پہن رہا تھا۔ آپ بھی یہ شو پہن لیں، منصا نے مسکرا کر کہا۔ جواباً وہ بھی مسکرا کر شو پہننے لگی۔ شو ریک سے آگے جاؤ تو ایک بڑا سا ٹی وی لاؤنج تھا جہاں بڑے بڑے صوفے رکھے ہوئے تھے۔ اسی ٹی وی لاؤنج میں ایک سائڈ پر چھوٹے کمرے تھے، جبکہ ایک طرف سے سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھی، شاید وہاں بھی کچھ کمرے تھے۔ بالکل سامنے ایک اوپن کچن تھا۔ کتنا پیارا گھر ہے، وہ گھر پر ستائشی نظر ڈال کر بولی۔ تھینک یو، آپ لوگ بیٹھے، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ چائے اور اسنیکس لے کر باہر آئی۔ ساحل کہاں ہے؟ اتنی دیر میں وہ اب بولا تھا۔ بس آنے والے ہوں گے، آج ہی لیٹ ہوئے ہیں۔ تبھی وہ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، وہ پرجوش احساس شہریان کے گلے لگا۔ کیسی ہے اب بھابھی؟ شہریان سے ملنے کے بعد وہ اب زحیل کی طرف متوجہ ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، بظاہر وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، لیکن دل میں ابھی بھی کنفیوژن ہی تھی۔ یہ میرا دوست ہے ساحل اور یہ اس کی مسز، پلس میری بہن ہے منصا۔ جی، ہمیں جیسے ہی پتہ لگا آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں، شہریان بھائی کے پیچھے پڑ گئی۔ مجھے بھی تو اپنی بھابھی سے ملنا تھا اور شکر ہے یہ مان بھی گئے، ورنہ ہر بار اپنی ضد سے ہوٹل میں رکتے تھے، وہ خفگی سے بولی، جبکہ اس کا میٹھا لہجہ زحیل کو بے حد پسند آیا تھا۔ اس نے شہریان کی طرف دیکھا جو کندھے اچکا گیا۔ دل ہی دل میں اس کی شکر گزار تھی۔ اسے ترکی آنے سے بس ایک ہی مسئلہ تھا، وہ اکیلے کیسے سفر پر جانا نہیں چاہتی تھی، جس سے ہمیشہ سے گیدرنگ پسند تھا، اور وہ جانتی تھی شہریان یہاں اپنے کام کی وجہ سے آیا، جس کے باعث اسے بیزی ہی رہنا تھا، مگر اب اس کی مشکل دور ہو گئی تھی۔ میں کھانا لگاتی ہوں، انہیں باتوں میں مصروف دیکھ منصا کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں بھی آتی ہوں، زحیل کہنے پر وہ اس کے ساتھ کا اشارہ سے روک گئی۔ ارے کل سے کروا دینا ہیلپ، آج مہمان بن جاؤ، وہ آنکھ دبا کر بولی کہ اس کے اپنے پن پر زحیل محض مسکرا دی۔ کھانا کھا کر منصا انہیں لاؤنج کے سامنے بنے ایک روم میں لے آئی۔ یہ آپ دونوں کا روم ہے، اب آپ لوگ ریسٹ کرو، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اوپر پہلا میرا روم ہے اور ساحل کا ہے، بس آپ بلا جھجک کہہ دیجیے گا۔ ہاں، ایشٹرے لا دو، وہ موبائل میں مصروف سا بولا کہ اس کی بات پر زحیل نے گھور کر اسے دیکھا۔ لا دیتی ہوں، لیکن یہ عادت بری ہے۔ میری تو ساری عادتیں ہی بری ہے۔ کیوں زحیل؟ وہ اب زحیل کی طرف دیکھ کر بولا، جس پر منصا کا کہا گونجا۔ آؤ زحیل، میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ اس کے کہنے پر اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایش ٹرے لے کر اس کے پاس آئی، جو اب بھی فون میں بیزی تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کسی کو بھی ایش ٹرے لانے کا کہتے ہو؟ ہاں، جیسے تو میں تمہیں کہتا تو تم فرما بردار بیوی کی طرف فوراً لے آتی۔ اس کی ڈھیٹائی پر اس پہ مزید پتنگے لگ گئے تھے۔ آج تو یقین ہو گیا، وہ بیڈ پر بیٹھی غصے میں بولی۔ کیا؟ شہریان نے ابرو اچکائی۔ یہی کہ تم ایک نمبر کے ڈھیٹ، بدتمیز، بد تہذیب اور بے شرم انسان ہو، وہ دانت پیس کر بولی۔ اس کے لقبوں پر وہ کھل کر مسکرایا۔ ویسے میں نے اب تک تمہارے ساتھ کوئی بے شرمی نہیں کی، اگر کہتی ہو تو شٹ اپ، سونے دو مجھے۔ اس کی ذو معنی باتوں کو سمجھ کر وہ سرخ ہوتی کمبل منہ تک اوڑھ گئی تھی۔ اس کے انداز پر شہریان مسکراتا صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ آج کی صبح کچھ الگ سی تھی۔ آج اس کی آنکھ گلاس وال کی روشنی سے نہیں بلکہ پرندوں کی چہچہانے سے کھلی تھی۔ کمرے سے نظر دوڑانے پر اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اس کی نظر اب گھڑی پر گئی جو 11 بجا رہی تھی۔ وہ تیزی سے بستر سے نکل کر واش روم کی طرف بھاگی۔ چند لمحوں بعد وہ فریش سی ملٹی پرنٹڈ سوٹ میں بالوں کو کھلا چھوڑ کر لائٹ سا میک اپ کرتی وہ باہر آئی، جہاں منصا اسے سامنے ہی کچن میں دکھائی دی۔ وہ چل کر اس کے پاس آئی۔ استنبول کی پہلی صبح مبارک۔ اسے دیکھتے ہی منصا میٹھے لہجے میں بولی۔ شکریہ جناب، بتاؤ کیا کھاؤں گی؟ کچھ بھی، ایک بوائلڈ ایگ اور دودھ والی چائے۔ اس نے دودھ والی چائے پر زور دیا، جسے سمجھ کر منصا کھل کر مسکرائی تھی۔ اور آج کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ وہ پتیلی میں پانی اور انڈا ڈالتے ہوئے مصروف سی بولی۔ پتہ نہیں، شہریان آئیں گے تو پتہ لگے گا۔ پھر تو تم بھول جاؤ، اب تو شام تک گئے وہ۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ منصا اس کا سوال جانتی تھی، پھر بھی پوچھ لیا۔ ہاں، کیوں نہیں؟
آپ اور شہریان ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں اور آپ اردو کیسے آتی ہے؟ تو کہانی یہ ہے، شہریان بھائی اور ساحل دونوں مافیا پارٹنرز ہیں. دونوں اکثر ایک کیفے میں کافی پینے جاتے تھے جہاں میں جاب کرتی تھی. ساحل کا دل آ گیا مجھ پر اور پھر شہریان بھائی نے ہماری شادی کروا دی. جانتی ہو، میرے گھر میں صرف میری امی تھی. میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس لیے میں کیفے میں جاب کرنے لگی تھی. میری شادی کا سارا خرچہ شہریان بھائی نے اٹھایا تھا. زحل نے اس کے لہجے میں شہریان کے لیے محبت ہی محبت محسوس کی تھی. آپ کو کبھی مسئلہ نہیں ہوا ساحل بھائی مافیا ہونے سے؟ وہ پرسوچ سی بولی. اب خود شہریان کے مافیا ورلڈ سے چھڑ ہو گئی تھی. پہلے ہوا تھا، لیکن جب پتہ لگا یہ لوگ برے لوگوں کو سبق سکھاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ جانے کتنی لڑکیوں کو انہوں نے بیچنے سے بچایا ہے. منزا کے انداز میں فخر تھا. پھر بھی طریقہ تو غلط ہے نا، آپ نے سنا نہیں؟ اگر طریقہ غلط ہو تو ٹھیک کام کرنا بھی غلط کہلاتا ہے. تو پھر تم یہ بھی تو سنا ہوگا، بروں سے نپٹنے کے لیے برا بننا پڑتا ہے. گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی ہی پڑتی ہے. اس کے جواب پر زحل لاجواب رہ گئی تھی. اور ہاں، مجھے اردو اس لیے آتی کیونکہ میں پہلے پاکستان ہی رہتی تھی، یہاں پڑھنے کے لیے آئی تھی. لیکن جب بابا کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے موم کو یہاں بلا لیا. بابا کے انتقال کے بعد ہمارے حالات ذرا خراب ہو گئے تھے. موم بھی مجھے چھوڑ گئی تھی. خیر، پھر ساحل میری زندگی میں اور میں یہیں کی ہو کر رہ گئی. اس کے لفظ پر زحل اس کا کندھا تپ آ گئی. چلو، جب تک شہریان بھائی نہیں آتے ہم شاپنگ پر چلتے. وہ دونوں ٹیبل تک آئی. منزا کا آئیڈیا اسے اچھا لگا تھا. آئیڈیا تو اچھا ہے، چلے پھر چلتے. وہ جلدی سے ناشتہ ختم کرتی چہک کر اٹھی تھی. کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر آئی. زحل نے باہر نکل کر دیکھا، ان کے گیٹ کے آگے بہت ہی خوبصورت گارڈن تھا. واو! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جس پر منزا مسکرا گئی. تم رات میں دیر سے آئے تھے نا، اس لیے رات میں اس کی خوبصورتی واضح نہیں ہوئی. اس گارڈن کو میں نے بہت محنت اور محبت سے مینٹین رکھا ہے. تمہارے روم کی بالکنی سے بھی اس کا نظارہ بہت اچھا لگتا ہے. اس کے بتانے پر اسے سمجھ آئی صبح اسے پرندوں کی آواز کہاں سے آئی تھی. وہ دونوں سڑک پر چلتی باتیں کر رہی تھی. ویسے آپ نے بتایا نہیں، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ہماری فرسٹ اینیورسری ہے پرسوں. منزا شرما کر بولی. اس کے شرمانے پر زحل تلخی سے مسکرائی. کبھی وہ بھی اس شخص کے ذکر پر شرمایا کرتی تھی. واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے آج ہم پرسوں کے لیے شاپنگ کرنے جا رہے. اس نے اسے چھیڑا، جس پر وہ مزید شرما گئی تھی. شام کے تقریباً 7 بجے وہ دونوں واپس لوٹی تو اس کا پورا دن منزا کے ساتھ مزے سے کرتے گزرا تھا. شاپنگ کے ساتھ ساتھ وہ ترکی کی سڑکوں پر گھوم کر اب تھک گئی تھی. اس پورے وقت میں اس نے عائشہ بیگم حریم سے وقفے سے ویڈیو کال پر بات کی تھی، جبکہ رحل تو حسرت سے ویڈیو کال پر ترکی کا نظارہ کر رہی تھی. اتنا لیٹ گھر آنے کے بعد وہ اسے اب بھی گھر میں نہیں ملا، جس کے باعث اس پر غصہ آ رہا تھا. جانے انجانے میں اسے اس کی کمی بے چینی کر رہی تھی. یہ لوگ کب آئیں گے؟ اس نے کچن میں کھڑکی سے منزا سے پوچھا، جو اس کے سوال پر ذو معنی انداز میں مسکرائی. لگتا ہے کسی کو بہت یاد آ رہی ہے. جی نہیں، مجھے تو بس یہ ٹینشن تھی کہ دوسرے ملک میں ٹینشن ہو رہی ہے. منزا نے اس کی بات کو کاٹ کر کہا کہ زحل کو اپنی جلد بازی پر شدید غصہ آیا تھا. کہیں منزا نے شہریان کے سامنے اسے چھیڑ دیا تو اس کی زندگی عذاب کر دے گا. نتیجے تنگ کر کے. ارے کیا ہوا، مذاق کر رہی تھی بابا. ویسے بھی وہ تمہارے شوہر ہیں، اتنا مت گھبراؤ. منزا اسے ہونٹ کچلتے دیکھ کر بولی. آنے والے ہوں گے ساحل، اس وقت تک تو آ جاتے، مگر آج شہریان بھائی کے ساتھ ہے تو شاید کام زیادہ. اس کے کہنے پر زحل سمجھ کر سر ہلاتی صوفے پر بیٹھ گئی. 7 سے 10 بج گئے تھے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا. اس کا انتظار اب فضول تھا. وہ سونے کے ارادے سے اٹھی جب باہر سے دونوں آتے دکھائی دیے. اسے دیکھتے ہی زحل رخ پھیر گئی، جبکہ اس نے آتے ہی اس پر بھرپور نظر ڈالی. وہ ملٹی پرنٹڈ سوٹ میں بالوں کا رف سا جوڑا بنائے، ہلکا پھلکا سا میک اپ کیے رخ موڑے کھڑی. اسے آج زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی. فی الحال وہ اس کی ناراضگی محسوس نہیں کر سکا. سلام بھابھی، ساحل نے سلام کیا، جس کا اس نے مسکرا کر جواب دیا. آگے آپ دونوں، چلے جلدی فریش ہو جائے، میں کھانا لگا دیتی ہوں. منزا کچن سے ہی بولی. ساحل اپنے روم کی جانب بڑھ گیا. جب اس کی نظر اس پر گئی جو بلو جینس پر سفید کرتا اور جیکٹ پہنے کھڑا تھا.
میرے کپڑے تو نکال دو، میں فریش ہو کر آ جاتا ہوں۔ وہ اب اس سے مخاطب ہوا کہ زحیل اس کا جواب دیے بغیر کچن کی طرف چل دی۔ اس کا یہ انداز شہریان کے لیے نیا نہیں تھا۔ گہرا سانس لے کر وہ روم میں آتا واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آیا تو اسے اپنا سلیپنگ سوٹ صوفے پر رکھا نظر آیا۔ ایک دلکش مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ کھانا ان دونوں نے مل کر لگایا۔ اتنے میں ساحل اور شہریان بھی فریش ہو کر آ گئے تھے۔ پرسکون ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ بیچ بیچ میں ساحل اور شہریان کی نوک جھوک بھی جاری تھی، مگر خلاف معمول دشمنی جا خاموش بیٹھی تھی، جو کہ شہریان کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھی۔ کھانے کے بعد وہ کافی کا کہہ کر روم میں آ گیا تھا۔ آج اس کا پورا دن گل کمپنیز کے ساتھ میٹنگ میں گزرا تھا۔ پورے دن کی خواری کے بعد وہ آخرکار انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کارڈز اور ساحل کے ساتھ مل کر ایک گینگ کو پکڑا تھا جو ہاسٹل کی لڑکیوں کو کافی عرصے سے تنگ کر رہا تھا۔ اب بھی وہ صوفے پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ ضروری پوائنٹ نوٹ کر رہا تھا جب وہ تن فن کرتی اندر آئی۔ کافی اس نے پٹکنے کے سے انداز میں ٹیبل پہ رکھی تھی، جس پر شہریان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ اب ڈریسنگ کے پاس جا کر زور زور سے کچھ پٹکتی، بظاہر خود کو کام میں مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ تمہیں کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی اس کے سر پر پہنچی تھی۔ نہیں، تم بتاؤ مجھے یہاں لائے کیوں تھے؟ ایک کمرے میں بند رکھنے کو؟ نہیں، کیوں؟ میں نے تمہیں کہیں جانے سے روکا تھوڑی تھا، تم منسا کے ساتھ چلی جاتی کہیں۔ اس نے واقعی اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، بلکہ اس کے علم کے مطابق وہ آج کافی ٹائم تک منسا کے ساتھ باہر رہی تھی۔ تو پھر یہ غصہ کیوں؟ کیا وہ اسے مس کر رہی تھی؟ شہریان جو صرف سوچ سکا تھا۔ کیوں؟ میرا شوہر منسا یا تم؟ یہ پہلی بار تھا وہ خود اسے شوہر بول رہی تھی۔ تم نے شوہر سمجھا کب ہے؟ اس نے جلتی پر نمک کا کام کیا۔ او، تو اب تم اس کا بدلہ لو گے مجھ سے؟ پتہ نہیں لائے کیوں تھے، جب گھومنا ہی نہیں تھا مجھے کیوں لائے؟ وہ خاصا منہ بنائے بولی، اب کہ وہ اٹھ کر اس کے قریب جا کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ تو مس کر رہی تھی مجھے؟ اس کی بھاری آواز سے زحیل دل تھام کر رہ گئی۔ میں کیوں یاد کروں گی تمہیں؟ مجھے باہر جانا تھا۔ وہ دونوں بیڈ پر سے سیدھے لیٹے کمرے کی چھت کو گھور رہے تھے۔ سوری، اس کی آواز میں جذبات ہی جذبات تھے۔ کس لیے؟ کیونکہ میں کل بھی بیزی ہوں گا، اس نے بمشکل اپنی ہنسی دبائے کہا کہ اس کے فکرے پہ زحیل کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہوا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم مجھ سے، کہتی ہی وہ اٹھی تھی جب شہریان اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اچھا، ناراض تو ہونا یار، بس پرسوں سارا ٹائم تمہارا، صرف کل کا دن گزار لو۔ اس کے انداز پہ زحیل نے ایک نظر اسے دیکھا، جو آنکھوں میں محبت سمائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سوچوں گی، اس سے کہہ کے وہ کندھے اچکر منہ تک اوڑھ گئی۔ کیا معلوم تھا کہ کچھ ایسا ہونے والا تھا جس سے اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ صبح کا ناشتہ ان سب نے ساتھ ہی کیا۔ آج جلدی آ جائیے گا شہریان بھائی، آپ کی بیوی بہت مس کرتی ہے آپ کو۔ منسا کے بولنے پر زحیل کو پھڈا لگ گیا۔ کیا واقعی زحیل؟ وہ جانتا تو پہلے سے ہی تھا، مگر اب اسے تنگ کرنے کا موقع کہاں چھوڑنے والا تھا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں تو ساحل بھائی کو یہ خود یاد کر رہی تھی۔ اس نے فوراً بات بدلی۔ اس کی حالت پر سب کا ہی قہقہا بلند ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں آفس کے لیے نکل گئے۔ اسے چھیڑنے کا ارادہ رات پر ڈال کر وہ بھی ساحل کے ساتھ نکل گیا تھا۔ آج بھی وہ منسا کے ساتھ ہی کچھ دیر کے لیے باہر نکلی تھی۔ وہ تو خود کل کی طرح غائب ہی ہو گیا تھا۔ رات کے 10 بجنے کو تھے اور ان کے آنے کا نام نہیں۔ ہاں بھائی، کہاں ہے؟ اس وقت ساحل کے پاس جا رہا تھا جب ساحل کی کال آئی۔ تیرے پاس ہی آ رہا ہوں، پھر سے لیٹ ہو گئے، میری بیوی تو آج مار ہی ڈالیں گی۔ زحیل کی شکل یاد کرتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ ہاں ہاں ہاں، منسا کی کال بھی آئی تھی، تمہاری بیوی یاد کر رہی ہے۔ ساحل نے اسے چھیڑا، تبھی گاڑی رکی تھی۔ سر، گاڑی پنچر ہو گئی ہے۔ گارڈ جو گاڑی کے رکنے پر باہر چیک کرنے گیا تھا اسے آ کر بتانے لگا۔ ڈیم اٹ، چلو تم اسے ٹھیک کروا کر گھر پہنچو، میں ساحل کے ساتھ آ جاؤں گا۔ کال بند کر کے وہ اپنا بنا ٹائم ویسٹ کیے گاڑی سے نکلا۔ بٹ سر، گارڈ نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ خانہ میں چلا جاؤں گا، اسے ٹوک کر وہ پیدل آگے بڑھ گیا۔ ساحل کا آفس کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ ابھی اس نے کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا جب اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ جیسے ہی وہ پلٹا، سامنے سے فل اسپیڈ میں آتی گاڑی نے اسے ہٹ کیا تھا۔ شہریان اچھل کر پیچھے کی طرف گرا۔ ڈیم! اسے یقین تھا یہ کوئی حادثہ نہیں ہے۔ سر تھام کر جیسے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، کسی نے گند اس پر تانی اور اگلے ہی لمحے وہ خون میں لت پت ہو کر زمین پر رہ گیا تھا۔ آخری چہرہ جو اسے
بند ہوتی آنکھوں نے اسے سوچا تھا، وہ اس کا ناراض چہرہ تھا۔ بیبی گرل بے ساختہ وہ درد میں مسکراتا آنکھیں بند کر گیا۔ یس باس، کام ہو گیا ہے۔ اس سے گنڈے کی اندھودگی میں کسی کی آواز سنائی دی۔ جی باس، پہنچ جائے گا اپنے باپ کے پاس۔ ڈھیٹ، یہ بھی اپنے باپ کی طرح ہے، وہ ابھی جان کی فکر نہیں کرتا تھا، اور یہ بھی دیکھے دونوں مارے گئے میرے ہاتھوں۔ سر، اسے ایک اور آواز بھی سنائی دی تھی، لیکن فی الحال وہ کسی کو بھی آواز کو پہچاننے کی سماعت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا منظر اس نے دیکھا تھا تو خود کو ایک ہاسپٹل کے کمرے میں پایا۔ آ گیا ہے ہوش؟ کسی کی جانی پہچانی آواز پر اس نے نظر گھما کر دیکھا، جہاں ایک سائیڈ پر ساحل بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز بھاری تھی۔ 12 بج رہے۔ شکر ہے وقت پر پہنچ گیا تمہارا گارڈ، ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بازو پر گولی لگی تھی، وقت نکل گئی۔ یہ شکر ہے فریکچر نہیں ہوا، لیکن چوٹ گہری ہے، ساحل خفگی سے اسے سنا رہا تھا، جبکہ اس کا ذہن تو صرف ایک چیز پر اٹکا تھا۔ زحل کو تو کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، منسا کی کال آئی تھی، میں نے کہہ دیا لیٹ ہو جائیں گے، شاید صبح آ جائے۔ نہیں، ہم آج ہی جائیں گے۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے عادت ہے ان سب کی۔ وہ اٹھ کر بیٹھتا بولا، جتنی گولیاں ان سالوں میں کھا چکا تھا انہوں نے اسے سخت کر دیا تھا۔ اسے بھی تکلیف تو بہت تھی، مگر وہ برداشت کرنا جانتا تھا۔ میں تو کہتا ہوں آج یہیں ریسٹ کر لو، ساحل نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ نہیں، زحل پریشان ہوں گی۔ اس کا لہجہ ضدی تھا، جس سے ساحل کو اندازہ ہو گیا تھا وہ اب نہیں سنے گا۔ اگر اتنی فکر تھی تو خیال رکھ لیتے نا اپنا، وہ اب بھی تو پریشان ہوں گی نا۔ اس نے ایک اور جواز پیش کیا۔ میں سنبھال لوں گا اسے، اب چلو۔ اچھا، بس یہ ڈرپ ختم ہونے دو اب کے۔ ساحل کے لہجے میں فکر محسوس کر کے وہ سر ہلا کر بیٹھ گیا۔ آج کی کہانی یہیں تک۔ تو بتائیے آج کی قسط کتنی اچھی لگی آپ کو، ضرور بتائیے گا، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کہانی پسند آئے تو لائک کیجئے، زیادہ پسند آئے تو شیئر کیجئے۔ تو ملتے ہی جلدی آپ سے۔ اللہ حافظ۔